الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله
وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ محبت نہیں ہے مصطفیٰ سے جسے محبت نہیں ہے مصطفیٰ سے جسے نہ رحمت نہ بخشش خدا کی اسے، جو اس کے حکم میں خطا پائے گا وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا۔ حضرات و حاضرین، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے، جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق پروردگار لجپال غوث اعظم دستگیر مشکل کشا ہے۔ درود و سلام اس ہستی مقدس تے میرا مالک میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں ریت دے ذرات نالو زیادہ پانی دے قطرات نالو زیادہ درختاں دے پتیاں نالو زیادہ انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب اللہ اپنے سونے نبی آخری نبی آخری رسول آخری پیمبر تے درود و سلام پہنچائے۔ صاحبوں ساتھیوں مسلمان بھائیوں، اج دے جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر مالک القدوس دی رحمت او دے فضل او دے کرم نال انشاءاللہ العزیز میں چند باتاں اس حوالے نال عرض کراں گا۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب رشتیاں تو زیادہ ساری کائنات دے ناتیاں تو زیادہ سب تو زیادہ محبت دا حقدار ماں باپ بہنا پائی رشتہ دار آئز و اقربا تجارت مال و زر سیم و زر ہر محبت ترازو دے ایک پلڑے اندر اور کلا مصطفیٰ ایک پاسے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب تو زیادہ جدے نال محبت کرنی ہے وہ ہے آمینہ دے لال عبداللہ دے چن دی ذات مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صاحبوں ساتھیوں مسلمان بھائیوں، ہر کسی دی محبت دا ایک معیار ہے۔ کوئی کسی نال محبت کرتا ہے وہ دے حسن و جمال دی وجہ تو،
کوئی کسی نال محبت کردا ہے او دے جناب جاہو جلال دی وجہ تو، کوئی کسی نال محبت کردا ہے او دے جناب اخلاق کردار دی وجہ تو، کوئی کسی نال محبت کردا ہے او دے کنبہ قبیلہ حسب نسب دی وجہ تو، کوئی کسی نال پیار کردا ہے او دے کسے اوصاف اور خوبیاں تے کمالات دی وجہ تو۔ میرے سوہنے نبی او نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساری کائنات دیا خوبیاں ترازو دے ایک پلڑے اندر رکھ دیو، انتہائی سادہ لفظاں دے اندر انج سمجھ لو کہ او خوبی نہیں جیڑی آمنہ دے لال اندر موجود نہیں، ساریا خوبیاں دا مجسمہ صرف اور صرف میرے نبی دی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، رب دے قرآن نے نقشہ کھچیا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، کہ میرے نبی کہہ دو سب تو پہلا کون نے؟ ماں باپ۔ میرے نبی کہہ دو، تھوڑی جی آواز ٹھوس کرو، آواز بکھری بکھری رہی ہے، تھلے والے دو بٹن تھوڑے تھوڑے کھولو، اتلے تھلے والے دو بٹن تھوڑے تھوڑے کھولو۔ تو میرے سوہنے نبی جناب محمد درود پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے نبی کہہ دے کہ ایک طرف تواڈے ماں باپ نے اور دوسری طرف سیدہ فاطمہ دے بابا جان نے رضی اللہ تعالی عنہا، ایک طرف تواڈے ماں باپ نے اور ایک طرف رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے پیارے نبی دے غلاموں، ایک طرف ساری کائنات دا سردار ہے اور دوسری طرف تواڈے آباؤ اجداد نے، ماں باپ نے، تے تساں کی کرنا؟ اپنے ماں باپ نو چھڈ کے جدے نال پیار کرنا، جدے نال محبت کرنی ہے، او کون ہے؟ سیدہ فاطمہ دے بابا، ام کلثوم، رقیہ، زینب دے بابا، ابراہیم دے بابا، او کون نے؟ جناب محمد۔ ذرا پیار نال اچھی درود پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویرا، رب دے نبی، جگ دے نبی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، پروردگار عالم اعلان فرمایا تے کیا کیا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى
یأتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ میرے عقیدہ ذرا توجہ کرنا ان لفظاں وال، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا تے پروردگار عالم نے اعلان فرمایا تے کی آکھیا قل ان کان آباؤکم، اس واسطے میں اظہار کرنا چاہنا ایک پاسے تیرا ماں باپ اور ایک طرف آمینہ دلال، ایک طرف تیرا ماں باپ اور دوسری طرف سیدہ فاطمہ دے بابا، ایک طرف تیرا ماں باپ اور دوسری طرف سیدہ ام کلثوم رقیہ حضرت زینب دے بابا آمینہ دلال علیہ السلام نے آمیر عقیدہ کی دین المحبت کرنی ہے، سب تو زیادہ پیار کی دین کرنا ہے آمینہ دلال نال یا اپنے ماں باپ نال، سیدہ فاطمہ دے بابا نال یا اپنے ماں باپ نال کرنا۔ اور مسلمانہ میرے عقیدہ آواز ٹھوس کر، آواز بکھری بکھری، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تینوں مکہ مدینہ وخا دے، ایکو سیکو بند کر کے سپیکر سمپل کر دے، اللہ تینوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور مسلمانوں آؤ سرا ان لفظاں تے غور کرنا، تے رب دے قرآن نے کی آکھیا ایک طرف تیرا ماں باپ اور دوسری طرف آمینہ دلال جناب محمد۔ ذرا اونچی پڑھو ہاں، پھر پڑھو ہاں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو سکے تے پہلیاں صفحہ پہلا پوریاں کریا کرو، اللہ تانوں جزا دے، اللہ برکت دے۔ پہلی سب پہلے پوری کریا کرو، پھر بعد اندر پیچھے آن والے پیچھے بیٹھ جان گے۔ اللہ تانوں سارے انو محمدی بنا دے، کامل مکمل اہل سنت بنا دے۔ ذرا پھر کہو آمین، محبت نال کہو آمین۔ عزیزان من آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، توجہ کرنا لفظ محبت پیار نال میں اظہار کرنا چاہنا۔ سب تو پہلی گل انکان اعلان کرن والا کون ہے؟ اور اعلان کروان والا رب ذوالجلال۔ آکھیا جبریل جی آقا رب جلیل، فرمایا میرے مصطفیٰ وال چلے جاؤ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو میرا پیغام دے کے آ جاؤ۔ اللہ تیرا پیغام کی ہے، فرمایا قل ان کان آباؤکم۔ میرے عقیدہ ہم محبت دے نال ذرا ان لفظات تے غور کر۔ ہر کوئی دعوے دارے میں سب نو ویکھیا، ہر کسی دی زبان تے ترانہ، ہر کسی دی زبان تے اے ہوئی آوازاں کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ ہر کوئی کہندا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ذرا میں محبت پیار نال تیرے سامنے ایک دو باتاں عرض کرنیاں چاہنا تے رکھنیاں چاہنا کہ مسلمانوں ویکھو تے صحیح کون ہے جنہیں کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا، جنہیں تابعداریاں مصطفیٰ دیاں کیتیاں، جنہیں غلامیاں مصطفیٰ دیاں اختیار کیتیاں، جنہیں زبان تے کلمہ توحید آیا، جنہیں پڑھ لیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ آمیر عقیدہ جنہوں کلمہ پڑھے آؤ، اس کلمے تو بعد سب کچھ چھڑنا گوارا کر لے آؤ، لیکن حبیب خدا دی محبت دے اندر فرق نہ آن دیتا۔ اور مسلمانوں ماں باپ دیاں قربانیاں دینیاں پہیاں، ایک پاسے ماں باپ آکھیا ماں باپ چھوٹ داتے چھوٹ جائے، پر آمینہ تے لال دی محبت دے اندر فرق نہیں ہونا چاہیے۔ امکان آباؤکم
کرنا لفظ عمل میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نوکر تے صحابی رسول رب دے قرآن دی تلاوت کرا. یہ کون صحابہ جنہاں دے بارے رب نے آکھیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یہ کون صحابہ جنہاں کے بارے میرے اللہ نے اعلان فرمایا تے آکھیا انما کان قول المؤمنین. میرے امیر ذرا توجہ کرنا لفظ عمل میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نوکر تے خادم کون ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی. میرے امیر کون ابو ہریرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنگت و صحبت اختیار کرن والا میرے مصطفیٰ دیاں باتاں دا راوی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں حدیثاں دا راوی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی. اج اپنے گھر اندر آئے نے تے جدوں گھر دے اندر داخل ہوئے آندے ماں نے احتجاج کرنا شروع کر دیتا تے ماں نے اختلاف کرنا شروع کیتا. ماں نے رولا پا دیتا آکھے ابو ہریرہ میری گلاں سن. آکھے جی ماں جی حکم کیتا جائے. فرمایا اج آمینہ دے لال نو چھڈنا پئے گا یا مینوں چھڈنا پئے گا. اج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو الگ ہونا پئے گا یا میتھوں جدا ہونا پئے گا. اج مینوں چھڈ یا حبیب خدا نو چھڈ. اور مسلمانوں حضرت ابی ہریرہ پریشان نے بے قرار بے چین نظر آئے نے. آکھیا ٹھیک ہے ماں میں ایک گل تینوں دس دیاں سب کچھ چھڈنا گوارا پر آمینہ دے لال نو چھڈنا گوارا کوئی نہیں. میرے امیرہ ادھروں میرے مصطفیٰ واللہ نہیں. حضرت ابو ہریرہ آکے میرے پیغمبر دے کول بیٹھ جاندے نے. آکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محبت نال کیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جڑا نبی پاک دا نام سن کے درود نہ پڑھے او بخیل تے بخیل جنت وچ جا سکدا. تے نبی پاک نے فرمایا جڑا میرا نام سن کے درود نہ پڑھے او بخیل. اس واسطے میرے کہن تے نہیں مکی مدنی سرکار دے حکم تے پڑھیا کرو محمد صلی اللہ پھر بھول گئے جے صلی اللہ عزیزان ایمان. میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا لاڈلا تے پیارا صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی خدمت اقدس دے اندر خدمت عالیہ دے اندر آمینہ دے لال علیہ السلام وال بڑی محبت بڑے پیار نال قریب آ کے کہندے نہیں. آکھیا سونے ہو میری ماں نے احتجاج شروع کر دیتا. میری ماں نے اختلاف شروع کر دیتا. میری ماں نے رولا پا دیتا. اس واسطے میں حاضر ہویا کہ سونے ہو دعا کر دیو اللہ میری ماں نو ہدایت عطا کر دے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس طرح ہاتھوں اٹھائے نے جنہ دا ذکر قرآن اندر وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس طرح ہاتھوں اٹھا لے آکھیا اللہم اہدِ ابی ہریرہ. اللہ کو دعا کی دی آکھیا اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا کر دے. اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت نال جناب نواز دے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس طرح ہاتھوں اٹھائے نے ہاتھاں نو بلند کر لیا
آؤ حضرت ابی ہریرہ نے اس طرح دوڑ لا دیتی ہے اور مسلمانوں نسنا شروع کر دیتا انہاں مدینے دیاں گلیاں بازاراں دے اندر حضرت ابو ہریرہ دوڑتے جا رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ نس دے جا رہے ہیں انہاں قدماں دے اندر تیزیاں بہت سے آدھا رستے دے اندر ایک یار ملے آؤ اور مسلمانوں دوجا صحابی رسول ملے آؤ تیسرا ملے آؤ ہر ایک آکھیا ابو ہریرہ ٹھہر جاؤ ابو ہریرہ رک جاؤ ابو ہریرہ کی گل اج قدمات دے اندر انیاں تیزیاں آخر وجہ کی آکھیا ہٹ جاؤ میں ویکھنا چاہنا کہ ابو ہریرہ اپنے گھر اندر پہلا پہنچ دے یا مصطفیٰ دیاں دعاواں رستے پہلا پہنچ دیاں نے حضرت ابو ہریرہ آکے دروازہ ویکھیا دروازہ نہ کھلے آؤ دروازہ کھڑکایا ایک مرتبہ کھڑکایا دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ اندروں آواز آئیے آکھیا ابو ہریرہ ٹھہر جا ابو ہریرہ رک جاؤ اور مسلمانوں حضرت ابو ہریرہ کی آندے نے کہ میں سمجھ گیا کہ اللہ دے نبی دیاں دعاواں عرشہ دے پہلے پہنچ چکیاں نے میرے مصطفیٰ دیاں دعاواں اثر لے آئیاں میرے پیغمبر دیاں دعاواں اس جگہ دے کم وخا دیتا اس واسطے میں اظہار کرنا چاہنا آکھے یا امی تینو چھڑنا گوارا مصطفیٰ نو چھڑنا گوارا کوئی نہیں قل ان کان حکم اپنے ماں باپ نالوں سے زیادہ محبت مصطفیٰ نال ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر دا صحابی ہے اللہ کرے تیری زبان تے ترانہ جاری ہو جائے نام صحابی دا آئے آکھے اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عقیرہ کون پیغمبر دا نوکر میرے مصطفیٰ دا صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ اس طرح میدان کارزار دے اندر میدان جہاد دے اندر میرے عقیرہ جدو بندہ مار کے واسطے نکل دا آمنا سامنا دو طرح دا ہوندا ایک پاسے ایمان والے اور دوسری طرف کافر میرے عقیرہ ایک پاسے رحمان والے اور دوسری طرف شیطان والے ایک طرف اللہ والے اور دوسری طرف قوم دادا جناب پجاری ایک طرف او بندہ جڑا کہندا کہ میرا مشکل کشا اللہ میرا حاجت روا اللہ میرا داتا تے گنج بخش اللہ ایک پاسے کون ہے جڑا اللہ دے در تے چوکھٹ نو چھڑ کے در بدر جھکدا نظر آوندا اور مسلمانوں اللہ دا واسطہ ذرا گل تے غور کرنا اللہ دے قرآن دی تلاوت کراؤ لا یستوی القاعدون من المؤمنین پھر کہو سبحان اللہ ذرا پیار نال کہو سبحان اللہ مومن دو طرح دے ایک گھر ہتھاں تے ہتھ دھر کے بیٹھا ہے ایک میدان جہاد اندر دو طرح دے مسلمان ایک گھر بیٹھا ہے تے ایک میدان اندر یہ دونوں برابر بولو بولو برابر نہیں ہو سکتے ایک جہاد کرن والا دوسرا نہ کرن والا یہ دونوں اکو جے نہیں ہو سکتے کون کہہ رہا رحمان کہہ رہا اللہ تیرا نبی جہادی سانو جہادی نبی دے جہادی غلام بنا دے ہوڑی ہوڑی نہیں جذبے والی آمین عزیزان من میرے مسلمان ویران رب دا قرآن دی تلاوت کرا لا یستوی القاعدون من المؤمنین
غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ. اس واسطے میں اظہار کرنا چاہنا ہوں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا لاڈلا تے پیارا صحابی میدان دے اندر نکلے آؤ ہاتھ دے اندر تلوار تے تلوار بے نیام اس طرح اٹھائی ہوئی ہے. میرے پیغمبر دا نوکر اس جگہ تے جہاد کردہ نظر آیا اور مسلمانوں یہ تلوار چلاندہ نظر آیا کافرہ دیاں گردنہ اڑاندہ نظر آیا. چھڑے جد لڑائی مشرق دی طرفوں تے لڑنا لڑانا محمد نے دسیا او بھکیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی کھلانا پلانا محمد نے دسیا. کلمے شہادت نو سولی تے چڑھ کے او کلمے شہادت نو سولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ وسلم. تے میری سرکار دا نوکر اس طرح گردنہ اڑا رہا یہ بڑی تیزی نال تلوار چلا رہا مار کے تے اندر لڑتا نظر آیا اور مسلمانوں اس جگہ تے جہاد کر دیا اس جگہ تے لڑ دیا سامنے کون آیا ایک دفعہ باپ آیا دل اندر خیال آیا انہوں کوئی اور قتل کر دے گا بہتر. دوسری مرتبہ پھر لڑتے ہیں اسے میدان جہاد اندر باپ سامنے آیا آکھیا ایدی گردن کوئی اور اڑائے گا ایدی گردن تن تو جدا کوئی اور کرے گا. آخر باپ کوئی گل نہیں ایدی گردن کوئی اور اتارے تے بہتر. ذرا توجہ کر جدو تیسری مرتبہ باپ سامنے آیا اس طرح تلوار اٹھائیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے رضی اللہ تعالیٰ ایدی گردن تن تو جدا کر دیتی ہے ایدی گردن اڑا کے اس طرح رکھ دیتی ایدی جناب گردن مارے آؤ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اے لاڈلا تے پیارا صحابی اپنے باپ دی گردن اڑا کے اس طرح رکھ دیندا. آخر وجہ کی ہے آکھیا میں سمجھیا میرا باپ پہ ایک دفعہ میں ایدی گردن نہ اڑائی یہ بار بار میری نظرات دے اگے آیا باپ میری نظر دے سامنے آیا باپ میں انہوں ویکھے آؤ یہ میرے اگے آ رہے آؤ تے میں آمینہ دلال علیہ السلام دا والزہا دے چہرے والے واللیل دیاں کالیاں ظلماں والے علم نشرح لکا صدرک دے سینے والے ما زاغ البصر وما طغى. سونے نبی دے اتوں میں اپنے باپ نو قربان کر دیتا اپنے باپ دی گردن اڑا دیتی. آمینہ دلال علیہ السلام دا دشمن سمجھ کے حبیب خدا دا دشمن سمجھ کے میں سیدہ فاطمہ دے بابا تو اپنے باپ نو قربان کر دیتا. میرے دل اندر خیال آیا آمینہ دلال دی محبت ضروری ہے اتنے نال پیار ضروری کوئی نہیں. میرے ابیرہ ذرا توجہ کر قل ان کان آباؤکم ان لفظات غور کر کہ باپ نو قربان کیتا ہے. آمینہ دلال علیہ السلام دی محبت دے اندر حبیب خدا دے پیار اندر ذرا توجہ کرتے صحیح نہ ایک ہونے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ذرا توجہ کرنا لفظاں نال حضرت سعد بن ابی وقاص اس طرح ماں دے سامنے آئے نے. ماں ایک باغ بہشت
دا بوٹا تے ٹھنڈی ہو جاندی چاہ در در دے تھکے پینو انانو او مر جیو جس دی ماں تے سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ماں دے سامنے آئے نے آؤندیاں کلمہ پڑھے آؤ آکے اللہ الہ الا اللہ تے حضرت سعد اپنی ماں نال بڑا پیار کر دے سن بڑیاں محبتاں کر دے سن ہر وقت ماں 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 کر دے رہنا تے ماں نال بڑا پیار حضرت سعد بن ابی وقاص نو اس طرح جدو سامنے آئے تے ماں نے اپنے والا نو کھولے آؤ تے ماں نے کی آکھے آؤ آکھے یا سعد میں کھانا نہیں کھاواں گی آکھے یا سعد میں والا دے اندر کنگی نہیں کران گی آکھے یا میرے سعد اور میرے شہزادے میرے لاڈلے میں نہانا بھی کوئی نہیں تے میں پینا بھی کچھ نہیں میں نہ والا دے اندر کنگی کرنی اس واسطے کہ تو آمینہ دلال دا کلمہ پڑھے آؤ لہذا چھڑ دے حبیب خدا نو چھڑ دے احمد مجتبی نو چھوڑ دے والی بطحہ تو انکاری ہو جاؤ اور مسلمانوں حضرت سعد نے کیا کہ آؤ آدھے میں بڑا پریشان بے قرار ہو گیا تے میں کہا ماں ایک پاسے میم ماں والی ہے ایک پاسے میم محمد مصطفیٰ والی ہے ایک پاسے میم ماں والی ایک پاسے میم آمینہ دے لال والی ایک پاسے میم و میم ہائے ہائے اسی پڑھ دے درود و سلام جدے وچ دو میمہ ایک پاسے اووے جدے وچ دو میمہ ایک پاسے اووے جدے وچ ایک میم امی امی ماں سعد پھر کی خیال ہے چھڑنے کہ نہیں حضرت سعد پھر روٹی لے کے آئے بار بار آئے پیار کیتا بٹھایا کٹیا نپیا جیڑی ماں سعد تو جانا قربان کر دی سی ہر ماں ہی کر دی لیکن حضرت سعد دی ماں بڑا پیار تے پتر نے بھی بڑا پیار ماں نال تے کبدا کی پتر نے کیا آکھیا ماں پھر گل میری بھی سن لے ایک ماں نہیں 100 ماں ہوئے تے میں سونے مصطفیٰ دیاں قدمہ تو قربان کر دیاں اسی کون مسلمان کون بولے نہیں غلامی رسول میں دعویٰ اے وے کہ غلامی رسول اچ موت بھی قبول دعویٰ اے وے عملاً کی ہے کہ شادی ہوئی بیٹے دی شادی ہوئی اس شادی دے اندر نکاح نبی پاک دی سنت ہے کی دی سنت ہے دیوبندی بریلوی اہل حدیث سارے کہندے نے نکاح کی دی سنت ہے نبی پاک دی نکاح پڑھا لگیاں کہندے نے نا کہ شریعت دے مطابق سنت دے مطابق تے جدن میل ہوندا ہے جڑا ادن تماشا کرنے آ انہوں کی آندے نے مہندی کی آندے ہو مہندی بڑے حاجی ہو ماشاءاللہ تو انتے پتہ ہی نہیں اللہ دے حکم نال نا تسی ایڈے صوفی ہو ایڈے سادے ہو پتہ ہی نہیں تو انہوں میں راتی ایک جگہ تے تقریر کر کے آیا پہلا انہاں سانو لایا بعد اندر انہوں نے پھر اپنا ٹھول بجایا اے جے ساڈی محبت رسول اللہ انہوں پکا سچا لوئے توڑ غلامی رسول اندر قبول فرما اے مہندی نبی پاک دی سنت اے کنہ دی ہے ہندوان دی کنہ دی رسم ہے بولے نہیں کنہ دی کلمہ مصطفیٰ دا پڑے آتے کام ہندوان لے اے جے ساڑی محبت اب ایکتے سے ہی محبت انہوں کہیں دینے اللہ انہ سارے انہوں محبت رسول نصیب فرما دے ذرا اچھی کبو آمین عزیزان من میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلامات دے غلاموں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی آکھیا ماں ایک میری گل سن لے یہ اندر سا کوئی نہ ہو کہ مینوں تیرے نال بڑیاں محبتاں تے بڑا پیار ہے ماں میرے واسطے بڑی بہار ہے ماں میرے واسطے بڑی عزت دا نام ہے ماں میں تیریاں خدمتاں تیریاں تعظیماں توقیرات احترام ایک بار نہیں دو بار نہیں 100 بار نہیں 1000 بار کرن نو تیار لیکن ماں سن لا میری گل ایک پاسے آمینہ تے لال آ جان تے ایک پاسے ماں تیری محبت آ جائے تیریاں محبتاں مصطفیٰ دے آؤ نالین مبارکہ تو قربان کر دے آؤ سونے مصطفیٰ دے قدمہ تو 1000 بار قربان کر دے آؤ اور مسلمانوں اس واسطے میں محبت دے نال کہنا چاہنا ہوں آؤ سارا سوچئے یہ صحابہ جنہ کلمہ پڑھے آؤ تے مصطفیٰ دی خاطر باپ نو چھڑنا پہ آؤ انہاں نے باپ نو چھڑ دیتا باپ دی گردن تے چھریاں چلانیاں پہ آؤ تلوار چلانی پہ تے چھڑ دیتی ہے آخر وجہ کے باپ کافر تے بیٹا مسلمان ہویا انہیں آکھیا ایک بار نہیں 2 بار نہیں 100 بار میں 1,00,000 بار قربان کر دیا اور مسلمانوں ذرا توجہ کرنا انہا لفظاں وال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا لاڈ لاؤ تے پیارا صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ ذرا توجہ کرنا لفظاں وال بڑی محبت پیار نال میں تیرے نال گل کرنا چاہنا اور مسلمانوں حضرت حذیفہ بن یمان میدان جہاد اندر اس مارکے دے اندر حضرت حذیفہ بن یمان دا باپا مسلمان ہو چکے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا باپ کلمہ پڑھ چکے آؤ میرے پیغمبر دا غلام بن چکے آؤ میرے مصطفیٰ دا تابعدار ہو چکے آؤ انہیں زبان تو کلمہ پڑھ لے آؤ اور مسلمانوں یہ بھی میدان اندر آیا ہو میرے پیغمبر دے صحابہ نو خبر کوئی نہ ہو کہ اے اللہ دے نبی دا نوکر بن چکے ہیں میرے پیغمبر دے صحابہ نو خبر کوئی نہ ہو کہ اے مسلمان ہو چکے ہیں میرے پیغمبر نو پیغمبر دے صحابہ نو پتہ کوئی نہ ہو کہ اے مشرف با اسلام ہو چکے آؤ میرے پیغمبر دے صحابہ نو یہ دے بارے پتہ کوئی نہیں کہ انہیں آمینہ دے لال دے ہاتھ رکھ کے بیعت کر لئیے انہیں کلمہ پڑھ لے آؤ اور مسلمانوں آؤ سرا میں قرآن دی تلاوت کراؤ تے میرا دل کردہ میں قرآن دی آیت پڑھاؤ تیری زبان تے سبحان اللہ داؤ ترانہ آ جائے اللہ یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ عالم الغیب کون ہے اللہ اللہ زمینہ آسمانہ دیا چھپیاں چیزاں جاندہ تے اللہ اس جگہ تے نبی دے صحابہ نو پتہ کوئی نہ ہو کہ انہیں کلمہ پڑھ لے آؤ یہ آمنے سامنا ہویا ہو میدان جہاد دے اندر جدو آمنا سامنا ہو گیا حضرت حذیفہ بن یمان دے آؤ انہاں سجنہ تے دوستہ تے صحابہ نے لے سوق سے نام صحابہ کا کر چرچا نام صحابہ کا کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دیا نوکرہ اس طرح تلوار اٹھائی حضرت حذیفہ بن یمان دے باپا دی گردن تن تو جدا کر دیتی ہے انہوں جناب مارے آؤ یہ جسم تو گردن جدا ہو گئی تے میرے پیغمبر دے صحابہ نو پتہ چلے آؤ انہیں تے کلمہ پڑھ لے آؤ یہ مسلمان ہو گئے آؤ ساڑھے کونو غلطی ہو گئی ہے میرے عقیرہ اے ہوئی صحابہ میرے پیغمبر دے نوکر حذیفہ واللہ نے آکے حذیفہ دے سامنے اس طرح سرندر کر گئے نے اس طرح تلوار رکھیے نالا کیا حذیفہ یہ تلوار لے لو الیاس اپنے باپ دا قصاص لے
لو، یہ تلوار اٹھا لو، جس طرح سا گردن تے چلائیے اسی طرح قصاص لے کے ساڈی گردن تن تو چھدا کر دیتی جائے۔ حضرت حذیفہ بن یمان صحابی رسول نے کی آکھیا سانو پتہ کوئی نہیں سی کہ تیرا بابا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، سانو تے پتہ کوئی نہیں سی کہ تیرے باپ نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمانوں ہدا پاک نبی دے سنگ یارو پیار ہو گیا، ہمیں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ ہاتھ نبی دے پھڑائی جن نے ناتھے اپنی، ہاتھ نبی دے پھڑائی جن نے ناتھے اپنی، چھٹی ساتھے اپنی تے گل کاتھے اپنی، بس پیچھے پیچھے چلنا بیار ہو گیا، ہمیں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ اور یارو جدی نبی دے دوارے تے رسائی ہو گئی، او دے اوگنا تے پاپاں دی صفائی ہو گئی، او دے ایسے ہی بوئے دا، او دے ایسے ہی بوئے دا چوکیدار ہو گیا، بھاوے لکھ گناہگار بیڑا، بولو بولو بیڑا۔ اچھا یار گل سنو، سمجھو گل نو، پرکھو گل نو، اعتراض تنقید شکوہ گلہ نہیں، توجہ نال سمجھے آجے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون نے؟ اللہ دے، بولو بولو، ایتھو تک تے آواز جائے، اللہ دے، پھر بولو اللہ دے نبی، اولو العظم رسول نے، روح اللہ نے، اسانہ ہین کے کوئی نہ اینجنج نہیں، ہین کے کوئی نہ ہین۔ انہوں دا کلمہ جنہ پڑھیا انہوں نے کی اخوایا؟ مسیح بوٹا مسیح، یوسف مسیح، انجی ہے نا، انہوں انج نال کی لکھایا ہے مسیح۔ کیا انچ جٹ رانے ملک جناب وریا یہ وہ شیخ انچ برادریاں نے ہین، پر اکی اخواندے نے مسیح۔ کیوں؟ انہاں کلمہ عیسیٰ دا پڑھے ہے، اسی مسلمان ہاں، اسا کلمہ مصطفیٰ دا پڑھے ہے، تے نسبت ایک نہیں پتہ نہیں کنیاں نسبتاں نے، تے کدے کدے نال نے۔ یارو جدو کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ لیا ہے تے اے دے جیا نہ کوئی رسول نہ نبی نہ پیغمبر، خدا دی خدائی اچ کلائیے او مصطفیٰ ہے۔ بولو بولو کون ہے؟ ہوری بولے جو اچھی بولو، بارلا محلہ بھی بولے کون ہے؟ سرکار نال پیارے، سرکار نال توڑا لگدا کوئی نہیں تائیں چپ کیتے جے، او دی وجہ کہ توڑی ایک نال لگن کوئی نہ، ایک نال محبت کوئی نہ، ایک نال پیار کوئی نہ، تسی آندے ہو گزارا نہیں، اتھے سرکاراں چاہی دیاں نے۔ اور مسلمانوں ایدے ہوندے آ نبی مسلح امامت دے کھڑا نہ ہوئے، یہ ایسا مصطفیٰ ہے جدے ہوندے آ نبی اپنی رسالت دی گل نہ کرے۔ ساڈا نبی او نبی ہے جدے ہوندے کوئی اچھی نہ بولے، اس مصطفیٰ نو چھڑ کے ادھر ادھر جان دیاں سرورتا کوئی نہ ہو۔ جدا کلمہ پڑھی دا او دے آنکھیں لگی دا، جدا کلمہ پڑھی دا او دی تابعداری خریدیے، جدا کلمہ پڑھی دا او دی غلامی دے اندر جیوی تے مری دا۔ اس واسطے ذرا محبت کر، سرکار نال پیارے، سرکار نال پیارے، نبیاں تو شان وکھرا رب نے
بنایا یارے سرکار نال پیارے سو گئے نصیب دائیا ویکھن نبی نہ آیا بختہ والی حلیمہ جس کی دیا کمائیا ایسا حسین مکھڑا دیکھے او بار بار سرکار نال پیارے سرکار توجہ کرنا لفظ عمل میرے پیغمبر دا نوکر تے غلام تے خادم آندا سونےو قیامت کدوں آئے گی کنی دور ہے کتنی دیر بعد قیامت آئے گی اور قیامت کنی کو قریب ہے میرے پاک نبی نے کی فرمایا آکھے آؤ قیامت دے سوال کرن والے آؤ جی جی سونے گل کیے فرمایا میں تیرے کو سوال کرنا چاہنا ہوں میں پوچھنا چاہنا ہوں کہ تیریاں قیامت واسطے تیاریاں کی نے اللہ دا واسطہ جے سرا گل تے غور کرو میں پوچھنا چاہنا ہوں اج موت آ جائے تے قبر دے اندر ساڑے کول کیے نہ نیکیاں پلے نہ اعمال پلے نہ صدقہ نہ خیرات نہ زکات نہ نمازاں نہ روزے نہ حج ساڑے پلے کیے او دی عزت دی قسم موت تو ڈر نہیں لگدا اللہ دی عصمت دی قسم مرن تو ڈر نہیں لگدا لیکن جدوں دل اندر خیال آندے نے کہ مرن تو بعد میرا رب کہے گا من ربو کا جدوں رب کہے گا من نبیوں کا ادوں جواب کی دینا ہوئے گا ساڈے پلے تے ہے ہی کچھ نہیں صحابہ قبر نو یاد کر کے رو پیندے قبر نو یاد کر کے پریشان ہو جاندے اودی بجا کے قبر ایک تنہا گھر اکلا تے ساتھی کوئی لے آوی اس قبر دے اندر جدوں کلیاں ہوئے گا کچھ نہیں ہوئے گا میرے پیغمبر دا نوکر بولے آندا یا رسول اللہ ایدی اندر دے شک کوئی نہ کہ میرے پلے کچھ نہیں نہ نیکیاں سے آدھا نہ صدقہ سے آدھا او دی بجا میں غریب صدقہ میں دے نہیں سکے آئے نہ انہیں روزے بھی نہیں رکھ سکے آؤ صرف فرضی روزے رکھنا اگے پیچھے معاملات بڑے آکھے سونے ایک گل ضرور ہے او میرے سونے کیڑی گل آکھے ایک احباب تھا سونے میں تیرے نال بڑا پیار کرنا تیرے نال بڑیاں محبتاں کرنا تے دوسری اللہ نال بڑا پیار میرے پیغمبر نے کی آکھے آؤ میرے آقا نے کی آکھے آؤ میرے مصطفیٰ نے کی فرمایا حبیب خدا نے کی فرمایا اور لوگوں سیما دے ویر نے کی آکھے ساڈے پیر نے کی آکھے ساڈے سونے مصطفیٰ نے کی آکھے آؤ میرے صحابی جی 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 سونےوں کی گل آکھے سن لو المرء مع من احب یوم القیامہ کل قیامت دا دن ہوئے گا جدے نال محبت ہوئے گی او دے نال ہی اٹھایا جائے گا جدے نال پیار ہوئے گا او دے نال ہی اٹھایا جائے گا اس واسطے میں گل کر رہا سا کہ مسلمانوں جدے نال پیار دی دعوت میں لے کے آیا اج دے خطبہ جمعہ آتی ٹیکسٹائل مل جامعہ مسجد رمضان اندر جڑا میں میسج لے کے آیا ایک کوئی گل تھے میں تیری گل مکا رہا ہوں حضرت حذیفہ بن یمان میرے مصطفیٰ دا نوکر جدوں تلوار ویکھی تے صحابی نے آکھیا کہ میں تیرے باپ دی گردن تن تو جدا کیتی ہے مینوں پتہ کوئی نہیں سی مینوں خبر کوئی نہیں سی کہ تیرا باپ مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ لے آؤ لہذا غلط فہمی دے اندر غلطی دے اندر میں مار دیتا ہوں تے میرے کولوں بدلہ لے لا
میرے کولوں قصاص لے لاؤ یا میرے کولوں دیت لا پیسے لاؤ۔ تے صحابی رسول کی آکھے آؤ جاؤ میں تانوں اللہ واسطے معاف کر دیتا، یغفر اللہ لکم، تے اللہ بھی تانوں معاف کر دے۔ اس واسطے میں معاف کیتا کہ تساں غلط فہمی دے اندر نبی پاک دا دشمن سمجھ کے، آقا دا دشمن سمجھ کے، آمینہ دلال دا دشمن سمجھ کے، احمد مجتبی دا دشمن سمجھ کے تساں ماریا، غلط فہمی دے نال گردن تن تو جدا کیتی۔ لہذا جاؤ میں تہانوں معاف کیتا، یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تہانوں معاف کر دے گا۔ غلط فہمی دی وجہ تو تساں ماریا، نبی پاک دا دشمن سمجھ کے ماریا۔ قل ان کان آباؤکم، کہ میرے مصطفیٰ تو ود ماں باپ نال محبت کرے تے مسلمان، بولو بولو مسلمان، پھر بولو مسلمان نہیں۔ حدیث بخاری پاک دی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث نے، بخاری پاک دے اندر حدیث ہے، فوالذی نفسی بیدہ، میرے نبی نے کیا مینوں او دی عزت تے عظمت دی قسم، اس اللہ دی قسم، لوگوں فوالذی نفسی بیدہ، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس اللہ کی قسم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، اللہ کی عزت و عظمت کی قسم، جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ لوگوں تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تلک اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، کس سے زیادہ؟ بولو بولو کس سے زیادہ؟ ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لو، تم مومن ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ پھر مینوں اے دسو جے ماں باپ دی محبت کوئی اہمیت نہیں رکھ دی، پھر تیریاں غمیاں خوشیاں، تیرا رہن سہن، تیرا میل ملان، ساریاں چیزاں تے غور کرو کہ کیا ساڈے دلاں چ زباناں تے ہے نا، زباناں تے ہے۔ ایک پان کھان والا بندہ جنہیں کدی زندگی چ نماز نہیں پڑھی، کڑے چھلے دنیا دار، کدے مسجد دے اندر نہیں آیا، سال دے اندر پتہ لگے جی فلانے نے گستاخی کی تھی، ہے پتہ نہیں کرنا ہوئی ہے کہ نہیں، تحقیق نہیں کرنی انہیں کی تھی ہے کہ نہیں، وہ بھی نسا آئے گا تو سب تو پہلا کی کرے گا، انہوں مارن دی کوشش کرے گا۔ میں پوچھنا چاہنا کہ کیا کلمہ اے وے کہ آپ نماز بھی نہ پڑھو، نبی پاک دی گل بھی نہ منو، سونے نبی دی سنت تے بھی عمل نہ کرو، سونے نبی دیا حکماں نو بھی نہ منو، تے پھر بھی مسلمان دے مسلمان، پھر بھی نعرہ غلامی رسول میں موت بھی۔ میں اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، اہل تشیع تمام نو یہ کہاں گا کہ جدو کلمہ پڑھ لیا، جدو کلمہ پڑھ لیا پھر ایک گل تے عمل کرنا پڑے گا، اگر جنت میں جانے کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔